power. Nara. On and off. 10 minutes. Haydari. Okay. 10 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الاتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسن العسكري عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن 5 صلاة 51 زيارة 40 التختم باليمين تعفير الجبين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم صلوات على محمد وعلى محمد سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سید عطا محمد شاہ فضل بی بی سید محبوب حسین شاہ محمد شریف اشرف صاحب سید منظور حسین رضوی سید منور علی رضوی ذاکرہ بیگم زکیہ بیگم سید غیور حسین سید مقصود حسین نعیمہ بیگم قاسم علی بٹ قربان علی بٹ سردار بیگم زبیدہ خاتون اپنے حاضرین کے مرحومین کے تمام شہداء کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے شفا کی درخواست دی گئی ہے مظہر عابدی اور منچار خلیلی کے لیے پروردگارہ ان کو صحت کلی عنایت فرما پروردگارہ جہاں جہاں مومنین مریض ہیں سب کو امام ضامن کے صدقے میں امان عنایت فرما اور جہاں جہاں پہ مومنین سفر کر رہے ہیں خصوصاً جو ہمارے زائرین اس وقت سفر میں ہیں خصوصاً جو کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور پیادہ روی میں مشیِ زیارت جناب سید الشہداء کے لیے مشیِ مقدس میں اس وقت مشغول سفر ہیں ان سب کو خیر و عافیت سے کربلا تک پہنچا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلوات علی محمد وعلی آج کیونکہ شب شہادت ہے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی تو میں صرف مولا کے اللہم صلی آواز بلند صلوات
میں کوشش کروں گا کہ مولاحی کے فضائل کو پیش کروں، اور عشر کونان 40 ہے کہ جتنے بھی احادیث 40 کے عنوان سے آئی ہیں امام کے، اس پہ جملے موجود ہیں، اور علامات مؤمن ان میں سے ایک ہے زیارت 40۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی علامات مؤمن بیان فرمائی ہیں، اور ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو 4 چیزوں پہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ 4 چیزوں پہ جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں، یعنی صحیح العقیدہ شیعہ نہیں ہے، ضعیف العقیدہ شیعہ ہے اگر ان چیزوں پہ اعتقاد نہیں رکھتا کیونکہ درجات ہیں عقیدے کے بھی، ایمان کے بھی، شیعہ ہونے کے بھی درجات ہیں، تقوی کے بھی درجات ہیں۔ پہلے اسلام کا درجہ ہے، پھر ایمان کا درجہ ہے، پھر تقوی کا ہے، پھر یقین کا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یقین کے 400 درجات ہیں، تو مختلف درجات ہیں۔ تو اس لیے مجھے آج صرف ایمان سے متعلق امام نے جو ایک حدیث کہی ہے اس کو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر ایک تھوڑا سا وقفہ دوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مجلس کو جاری رکھوں گا۔ 4 علامات امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ 4 چیزوں پہ اعتقاد ضرور رکھتا ہوگا، جن میں سے آپ نے فرمایا ہے کہ شفاعت پہ ہمارا شیعہ ضرور اعتقاد رکھتا ہوگا۔ جو شفاعت پہ اعتقاد نہیں رکھتا اس کی شفاعت نہیں ہوگی، جو شفاعت کو مانتا ہے اسی کی شفاعت ہے۔ دوسرے، سوال منکر و نکیر کے قبر میں سوال منکر و نکیر ہوگا، اس پہ اعتقاد۔ تیسرے، رجعت، اس بات پہ اعتقاد رکھنا کہ ائمہ پلٹ کے واپس آئیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام آئیں گے، جس میں 500 سال صرف سید الشہداء حکومت کریں گے، تو 12 امام کے ظہور کے بعد ائمہ علیہ السلام سب واپس آئیں گے اور حکومت کریں گے، اور بہت طولانی ایک دنیا کے اندر۔ یہ رجعت اس کو کہا جاتا ہے، اس کو قرآن سے بھی ثابت کیا جاتا ہے اور اس کو احادیث سے بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ اس کی دلیل قرآن سے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، پروردگارہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں، 2 موتیں دیں۔ تو کہا ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 2 زندگیاں دی، 2 موتیں دیں، تو ایسے کچھ ہوں گے نا جنہیں 2 زندگیاں ملیں گی۔ اب میرا موضوع نہیں ہے، واللہ خود رجعت ایک پوری مجلس کا موضوع ہے، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے۔ تو رجعت کے اوپر اعتقاد رکھنا، اور وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ، آپ زیارت وارثہ جب پڑھتے ہیں کہ آپ فوراً اس میں یہ جملہ بھی کہتے ہیں وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ پلٹ کے واپس آئیں گے۔ ہم تو تبرکا نہیں کہتے ہیں، جملہ صادق آل محمد علیہ السلام کا۔ اللہم صل۔ انی بکم مؤمن وبإیابکم موقن، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے پلٹ کے واپس آنے پہ یقین رکھتا۔ اب وہی کہہ سکتا ہے یقین رکھتا ہوں کہ جس کا شہود کا درجہ ہو، جو علم لدنی کا مالک ہو۔ تو اب وہ کہہ رہے تھے میں یقین رکھتا ہوں، ہم امام کے جملوں کو دہرا رہے ہیں، ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ امام پلٹ کے آئیں گے۔ عزیزان گرامی، اور اسی طرح سے پھر معاد جسمانی پہ، معاد جسمانی یعنی روز قیامت ہم جسم کے ساتھ پلٹائے جائیں گے، اس پہ اعتقاد رکھنا یہ ایمان کی علامت شیعہ کی علامت ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہوگا کہ ہم جسم کے ساتھ محشور کیے جائیں گے، جسم کے ساتھ، صرف روحیں محشور نہیں ہوں گی، جسم کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ سن رہے ہیں اس بات کو؟ تو ایک بات کہہ دیتا ہوں یہاں پہ دلیل کے طور پہ جلدی سے پیش کر دوں، شاید کبھی پیش کیا ہو، یہاں پہ مجھے بھی یاد نہیں، یہاں نہیں میں نے پڑھا اس موضوع کو، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس معاد جسمانی ہوگی، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ایک آدمی ملحد، ایک زندیق، یا آپ کہہ لیجیے ایتھیس انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں، کوئی خدا کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے ایک قبرستان سے ہڈی لی، کیلشیم ہوتی ہے ہڈی، خشک ہڈی تھی مردے کی، اسے پیسا اور آنے کے بعد رسول خدا کے سامنے اس کو اڑا دیا، پھونک ماری اور کہا کہ وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ پاؤڈر بن چکی ہے، خاکستر ہو چکی ہیں، ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ کو سوال پسند آیا، اللہ نے سوال بھی قرآن میں رکھا، جواب بھی قرآن میں دیا۔ اس سورہ میں جسے قلب قرآن کہا ہے کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، جب یہ ہڈیاں تھی ہی نہیں تو اس نے بنا دی تھی، تو انہیں خاکستر سے دوبارہ پلٹانا کون سا مشکل کام؟ عزیزان گرامی، جب تھی ہی نہیں ہڈیاں تو اللہ نے بنا دی تھی، خلق کر دی تھی، کچھ نہ ہونے سے بنانا بہت مشکل ہے، اور جو شے ہے تباہ ہو گئی ہو اسے پلٹانا کون سا مشکل کام ہے؟ اصل میں بنانا زیادہ مشکل کام ہے، پلٹانا اتنا مشکل کام
نہیں عزیزان گرامی، اب چونکہ درخواست کی ہے انتظامیہ نے مجھ سے، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بالکل ابتدا کے اندر اگر ایک فنڈ ریزنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بولنا چاہیں گے تو میں ابتدائی طور پہ کہہ دوں گا کہ آج امام ضامن کے صدقے میں دیں گے، جو کچھ دیں گے امام رضا کے نام سے دیں گے. جو امام ضامن جن کا لقب صرف انہی کو امام ضامن کہا جاتا ہے. آپ امام ضامن جو مانتے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، کیونکہ ضامن آہو ہیں. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے مجھے انشاءاللہ مولا کے کچھ ایسے فضائل پیش کرنے، ایک مناظرہ پیش کرنا، تو میں تفصیل میں جاؤں گا. لیکن آج امام کے نام پہ جو کچھ دیں گے انشاءاللہ تعالی وہ امام آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ پلٹا کے واپس کریں گے. ائمہ علیہ السلام کسی کا ادھار نہیں رکھتے، جو آپ ان کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں وہ آپ کو پلٹا دیتے ہیں، کئی گنا ہو کے واپس آتا ہے. تو آج میں کہوں گا کہ انتظامیہ والے جلدی سے اعلان کر لیں تاکہ پھر بات آگے. السلام علیکم امین. امین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ محرم کے پروگرام بہت کوالٹی کے پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر، اور بچوں کے لیے انگلش کے پروگرام بھی کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں ہمیں ہیلپ کیجیے. میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی مولانا صاحب سے اس ٹائم کے لیے کہ آپ کو میسیج جا سکے کہ آپ کی اس ہیلپ کے بغیر یہ پروگرام جو ہے ہولڈ کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ. تو اس لیے پلیز میں بس یہی اتنا ہی ٹائم لوں گا آپ کا آج. اور جب اب جاتے ہوئے باہر جو ہے ابھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوں گے، آپ جو بھی ہو سکے اپنی ہیلپ کر دیجیے ہم لوگوں کو. بہت شکریہ. خدا حافظ. صلوات. وعجل فرجهم. بہت مختصر تھا، اگر میں سمجھ رہا تھا آپ لوگ چادر وغیرہ چلائیں گے اور سب کچھ ہوگا، تو اتنا اعلان میں بھی کر دیتا. میں دوبارہ تاکیداً کہہ دوں گا کہ انشاءاللہ ایک ایسے امام کہ جن کی سخاوت کے لیے اتنا جملہ کافی ہے، جس کو زیارت میں غریب الغربا کہا گیا تھا، آج وہ امیر الامراء ہے. تو وہ امام علیہ السلام سلطان العرب والعجم ہے. صرف یہ ایک امام علیہ السلام کا لقب ہے کہ سلطان العرب والعجم. امام علیہ السلام جتنا ان کے نام پہ آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اسی سال کے اندر اس کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے. جتنا امام کے نام سے آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ مل جائے گا. صلوات پر محمد وعلی محمد. در صلوات. اذان گرامی، کیونکہ شب شہادت امام رضا، اس لیے میں کچھ مولا کے فضائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام کی بے انتہا مناقب و فضائل ہیں، لیکن واحد امام ہیں جن کو رضا کہا جاتا ہے، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. رضا یعنی جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہو اور وہ خدا کی ہر مرضی پہ راضی ہو. راضی برضا اللہ، جو اللہ کی ہر مرضی پہ، جو جناب سید الشہداء کا میدان کربلا میں رضن بقضائہ و تسلیما لامر جملہ ہے، اگر اس کا مصداق دیکھنا ہے تو جناب امام رضا علیہ السلام کو دیکھ لیں. امام کی بے انتہا فضائل و مناقب ہے. اذان گرامی، امام کی تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ مأمون ملعون جب حکومت میں آیا تو اس نے سوال کیا. سنیں گے سب لوگ اذان گرامی؟ تھوڑا سا وقت زیادہ اگر آج لوں گا تو چلتے رہیں گے میرے ساتھ. آج سلسلے کی چھٹی مجلس ہے اور اب مجالس کم ہیں تو اس لیے سن لیجیے. آج جب مأمون حکومت میں آیا تو اس نے آنے کے بعد فوراً سوال کیا کہ کس کس سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. فاضل ابن ربی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 3 لوگوں سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا میرے ذہن میں 2 تھے. تیرے ذہن میں کون کون ہے؟ کہا تیرا بھائی امین. کہا وہ تو بہت بے وقوف ہے، اسے میں راستے سے ہٹا دوں گا، قتل کروا دوں گا اس کو. دیکھیں، جو حکومت میں آتا ہے اور خدا کی خاطر حکومت نہ کرتا ہو وہ اپنوں کا بھی مخلص نہیں ہوتا. تو کہا اور؟ کہا کہ اس کا جو وزیر ہے کہ اس کو بھی میں راستے سے ہٹا دوں گا. کہا تیرے ذہن میں تیسرا کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. یہ کون ہے؟ ان کا میں نے نام پہلے نہیں سنا ہے. عزیزان گرامی، ائمہ کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ ان کے زمانے میں افراد تھے اور انہیں نہیں جانتے تھے. آج سب جانتے ہیں لیکن ان کے زمانے میں ائمہ کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا، ان کو بالکل اس طرح سے دور کر دیا گیا معاشرے سے کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے. کہا یہ جو حکومت تمہارے پاس ہے تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ حاصل کی تھی، ان کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم بھی آل رسول ہیں، کیونکہ رسول خدا کے چچا کے بیٹے تھے بنی عباس. عباس حضرت عباس کی نسل سے تھے، یعنی حضرت عباس چچا اموی رسول خدا، نہ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علیہ السلام کے فرزند نہیں بلکہ جناب امیر کے چچا عباس. تو کہا ان کی نسل سے ہو، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ کہہ کے دھوکہ دے کے حکومت حاصل کی اور اس کے بعد پھر ان کو زندانوں میں رکھا تاکہ لوگ پہچان نہ لیں کون حقدار ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا
تو یہ کیسے ہیں؟ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ بولنے میں کیسے؟ سن رہے سب لوگ؟ کہا دیکھنے میں کیسے ہیں؟ بولنے میں کیسے ہیں؟ جب گفتگو کرتے ہیں علم کیسا ہے؟ کہا کہ جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا. علم ایسا ہے جب کلام کرتے ہیں ہر انسان انہیں سننا چاہتا ہے. علم لدنی کے مالک ہیں، کلام ایسے کرتے ہیں کہ ہر انسان مجذوب ہو جاتا ہے. کشش بہت زیادہ ہے اور ان کے یہ اپنے عصمت کے قائل ہیں، معصوم ہیں، اس لیے ہر طرح کی لغزشوں سے پاک ہیں، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہیں. توجہ کیجئے گا، وہ اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا تھا، وہ ائمہ کا عقیدہ بتا رہا تھا. کہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم ہے اس لیے لغزشوں سے بہت پاک ہیں. کہ جو ایک مرتبہ ان سے مل لیتا ہے وہ ان کا ضرور گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے. کہ اور شخصیت کیسی ہے؟ کہ شخصیت بہت وجیح ہے، چہرے پہ جلال ہے، ہیبت ہے، بہت خوبصورت ہے. کہ ایک مرتبہ تو دیکھے گا تو بھی معتقد ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعاً زمین کا نہیں آسمان سے نازل ہوا ہوا. عام ہستی نہیں ہے، تو دیکھے گا تجھے خود اندازہ ہو جائے گا. کہ اور لوگ اگر ان سے ملتے ہیں قریب ہیں، کہ لوگوں کو ہم نے دور کر رکھا ہے لیکن جتنا لوگ ان سے ملتے ہیں ان سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اپنے جد رسول خدا کے روضے کے قریب رہتے ہیں. کہ ان کا وہاں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جو حج پہ جائے گا مدینہ جائے گا، جو ملے گا وہ ان کا ہو جائے گا. کہ ان کو کسی طرح سے خراسان لے آؤ. اس وقت مشہد میں نہیں تھا، مشہد امام کی وجہ سے نام رکھا گیا، توس اس کا نام تھا، قریب میں مرو میں جہاں پہ اس کی حکومت کا دارالخلافہ تھا. کہا وہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے. کہا جاؤ جا کے ان کو وہاں سے دعوت دو اور ان کو خراسان منتقل کر دو. کہا جب لے کے چلنا تو ان کو عماری میں بٹھا دینا. کہا عماری میں کیوں بٹھائیں؟ کہا کیونکہ تو نے تو کہا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. تو ان کو چھپا کے سفر کروانا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور شیعہ علاقوں سے مت لانا، کہیں ایسا نہ ہو انقلاب برپا ہو جائے، لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں. کہ ان کو کافر علاقوں سے لانا یا ان علاقوں سے لانا جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں. توجہ تو ہے. جب سفر شروع ہو گیا، یہاں سے گئے، امام سے کہا کہ آپ خراسان میں آپ کو طلب کر لیا گیا. امام نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو جمع کیا، بنی ہاشم کو جمع کیا، سادات کو جمع کیا، اور کہا دیکھو جس طرح سے جناب امیر جب گئے تھے نا مدینے سے تو جانتے تھے میں پھر واپس کوفے سے نہیں آؤں گا، جس طرح سید الشہداء گئے تھے جانتے تھے، اس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ میں واپس نہیں آؤں گا، یہ میرا آخری سفر ہے اور اسی کے اندر میری شہادت ہو جائے گی سفر میں. اور امام نے سب کو جمع کیا، کچھ وصیتیں کی اور چلے. جب سفر میں جانے لگے تو سب بہن بھائی بہت امام کے، خصوصاً حضرت معصومہ جو بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بھائی سے ملی، سب بہنیں بھائی رونے لگے. امام نے کہا نہیں آپ لوگ یہیں پہ رہیں اور بعد میں آپ لوگوں کے لیے ایک سفر ہوگا، میں جانتا ہوں. اور امام سفر کے لیے چلے گئے. عماری میں بٹھایا گیا، امام کو لے جایا گیا، سفر شروع ہو گیا. جب سفر شروع ہو گیا تو اب مختلف علاقوں سے گزر رہے تھے. جو افراد ساتھ چل رہے تھے وہ مامون کے مامور تھے، مامورین تھے جن کو امر دیا گیا تھا، حکومت کے کارندے تھے، حکومت کے کارندے تھے. لیکن سفر میں امام رضا کے تھے. جو ہم سفر رہتا ہے کسی معصوم کا تو وہ معصوم ہی کا ہو جاتا. اب سارے مامور تھے حکومت کے، لیکن جب امام کے ساتھ چلنے لگے، کسی نے امام کی عبادت کو دیکھا، کسی نے زہد کو دیکھا، کسی نے عبادت کو دیکھنے کے بعد کہا امام کا چہرہ بتا رہا ہے یہ معصوم ہے. اب اکثر مامون کے کارندے امام کے ساتھ چلنے کی وجہ سے امام کے ہوتے چلے جا رہے تھے. جو نہیں بھی مانتے تھے وہ دل میں ماننے لگے تھے. اب کئی افراد تھے کہ نہیں ظاہری طور پہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، لیکن اب دل میں امام کو بعض بار دیکھتے تھے مسکراتے کا. اب مولا بھی جانتے تھے امام کہا اسے جاتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہو. اب امام کے ساتھ جو حجت خدا ہو وہ جانتا ہے دل میں کیا. امام سفر میں ہے، مختلف سفر کے احاطوں کے اندر امام کو ایک مرتبہ نیشاپور کے اندر جب پہنچے، نیشاپور اس وقت مرکز تھا علم کا، بہت بڑے بڑے علماء شیعہ سنی وہیں نیشاپور سے گزرے ہیں. سب کے ذہنوں میں واقع ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا ایک نتیجہ دینے کے لیے. اس مقام پہ 16,000 یا 18,000 محدثین جمع ہو گئے اور سب کے سب ایک بات سوچ رہے تھے کہ عرب کا بہترین خاندان بنی ہاشم ہے اور ایران کا جو بہترین خاندان تھا شاہی خاندان، اس کی بیوی جناب شہربانو بنی ہاشم کے بہترین حسین سے بیاہی گئی. آنے والا عرب و عجم کا بہترین فرد ہے. تو اب بہت سے لوگ محبت میں ملنے آئے تھے، بہت سے تعصب میں ملنے آئے تھے، بہت سے نیشنلزم کی وجہ سے مل رہے تھے. اگر توجہ ہو کہ خون بہترین خون ہے، بہت سے عقیدت کی وجہ سے ہر آدمی آ رہا تھا. کوئی شیعہ تھا جو نہیں بھی تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں، ان سے ایک حدیث سننا چاہیں گے. جب سارے محدثین جمع ہو گئے تو احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں لکھا کہ جب سب محدثین جمع ہو گئے تو سب نے درخواست کی امام رضا سے کہ ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیں.
اب امام نے حدیث کو بیان کرنا شروع کیا. احمد بن حنبل اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام نے ایک حدیث کی سند کو بیان کیا. حدیث کی سند کو وہ سند ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے, گولڈن چین آف نریشن, جس میں تمام کے تمام افراد کہاں معصوم ہیں. اس لیے عصمت کی وجہ سے اسے سونے کی سلسلہ سند کہا جاتا, سونے کا سلسلہ سند جہاں سب معصوم ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, اہل سنت کے امام, وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ کو نہیں, صرف اس کی سند کو اگر دیوانے پہ پڑھ دو گے تو اسے افاقہ ہو جائے گا. اگر دیوانے پہ پڑھ دو سے افاقہ ہو جائے گا. کہ کیوں؟ کہ اگر بیمار پہ پڑھو گے شفا مل جائے گی. کہ کسی بھی مرض کے اندر کوئی مبتلا ہو, کسی بلا میں مبتلا ہو, سند کو پڑھنے کا واحد حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں سب کے سب معصوم ہیں. امام نے کہا میں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں, وہ میرے دادا جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد زین العابدین سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد حسین ابن علی سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد علی ابن ابی طالب سے بیان کرتے ہیں, وہ رسول خدا سے, وہ جبرائیل سے کہ خدا نے کہا. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے, صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا اگر رحمت کریں اور اس طرف اگر ہو جائیں. پھر بھی بآواز بلند صلوات. توجہ ہے سب لوگوں کی. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. حدیث سب کے ذہنوں میں ہے, مجھے صرف نتیجہ پیش کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے یہ کہا اور آواز دی جس نے مہار پکڑ رکھی تھی. امام نے کہا اونٹنی کو آگے بڑھا دے. امام نے پردہ گرا دیا. جیسی اونٹنی آگے بڑھی امام نے سب کو سوچنے پہ مجبور کیا. جب سب لکھ رہے تھے سند کو, حدیث کے الفاظ کو, روایت کے الفاظ کو, متن کو سب نے لکھا, قلم روک دیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہیں جنت میں چلے جائیں گے. امام نے جب سب کو لمحہ فکریہ دے دیا, سوچنے پہ مجبور کیا, تو امام نے دوبارہ کا ذرا رک, ایک مرتبہ امالی کا پردہ ہٹایا. امام نے کہا بشروطہا, لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں, کنڈیشنز ہیں, وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط کا نام امام رضا ہے. اب یہ امام نے کیوں کہا, میں نتیجہ, میں نے ساری حدیث کو اس لیے پیش کیا تبرکاً بھی, اور اس لیے کہ میں جو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. امام پہنچے تو اس نے فوراً پہنچنے کے بعد مامون نے دیکھا امام کو, وہ جو سب سے دربار میں کہہ رہا تھا خبردار کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو, توجہ ہو, وہ خود ایک مرتبہ اپنے تخت پہ کھڑا ہوا اور امام سے کہنے لگا فرزند رسول تشریف لائیے, یہ آپ ہی کا تخت ہے. میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ایک مرتبہ اس نے امام کو دعوت دی. امام نے کہا تیرے تخت سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے, میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا, میرے لیے ممبر لگوا دے. ایک مرتبہ ممبر لگایا گیا, وہ خود تعظیماً کھڑا ہوا, سارا دربار کھڑا ہو گیا. امام سے کہا کہ آپ کو میں اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں, کراؤن پرنس بنانا چاہتا ہوں. امام نے کہا کیسی ولی عہدی, جب میں جانتا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے شہید ہو جاؤں گا اور تو جو ہے مجھے خود سے زہر دے دے گا, تو پھر میں کیسی ولی عہدی قبول کروں. کہ نہیں آپ کو ولی عہدی قبول کرنی ہی ہوگی. امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے, جو تو نے لگانا میرے نام کے ساتھ لقب لگا دے. اگر پوچھ رہا ہے تو میں رد کرتا ہوں. نہیں, اگر توجہ ہو, امام نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں رد کر رہا ہوں, اور اگر تیری زبردستی ہے تو نے جو بھی نام لکھنا میرے نام کے ساتھ لقب لگا دے. اس نے کہا نہیں آپ ولی عہد ہیں. امام نے کہا ایک شرط کے ساتھ, کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. بات میں نہیں پہنچا پایا. کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, آپ سب میرے پاس آئیں کہ آپ ہمارے جج بن جائیں, قاضی بن جائیں. میں کہوں ٹھیک ہے, لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اب اس کا مطلب ہے کون سے جج, کیسا جج؟ جب فیصلہ کوئی نہیں کروں گا تو جج کس بات کا ہوں. امام نے کہا ولی ہے تو فیصلہ کوئی نہیں کروں گا. اس کو سمجھ نہیں آیا, اس نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے.
اس نے اس کو قبول کر لیا، کہا ولی عہدی قبول ہے، آپ ولی عہد ہیں، ایک مرتبہ ہر جگہ پہ اعلان کر دو۔ اب امام نے جب دیکھیں ابھی امام کیا کہہ کے آئے ہیں، بشروطہا، لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شرط ہوں، امام سمجھا یہ رہے ہیں کہ اس کی ولی عہدی معنی ہی کچھ نہیں رکھتی، میں توحید کی شرائط میں ہوں۔ جو توحید کی شرائط میں ہو، مامون کی ولی عہدی کیا معنی رکھتی ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہو، اس کی ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے؟ میں توحید کی شرائط میں ہوں، یہ ایک ظالم بادشاہ ہے۔ اب وہاں پہ میں کیونکہ آخر میں وقت نہیں ملے گا، تفصیل سے نہیں پیش کر سکوں گا، ایک مرتبہ فیصلہ آیا اس کے سامنے، اور ایک آدمی کو لایا گیا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو اس نے مامون نے فوراً چور سے سوال کیا کہ بھئی واقعاً تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کی ہے۔ کہا جانتے ہو چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کہا ہاں، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، حد جاری ہوتی ہے۔ کہا اچھا حد جاری ہوتی ہے، جانتے ہو پھر بھی چوری کی اور اقرار بھی کر رہے ہو؟ کہا ہاں حد جاری ہوتی ہے، لیکن کون حد جاری کرے گا؟ کون میرا ہاتھ کاٹے گا؟ تو نہیں پہنچا پا رہا۔ کہا تو میرا ہاتھ کاٹے گا؟ ہاں میں ہاتھ کاٹوں گا۔ تو نے سوال کیسے کر دیا کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا؟ کیوں نہیں کاٹ سکتا، میں حاکم وقت ہوں۔ کہا سن، تیرے باپ نے جو بیت المال سے پیسہ چرایا تھا اس سے ایک کنیز کیوں خریدا؟ تو اس سے پیدا ہوا، تو پوری امت کی ملکیت ہے، حاکم نہیں ہے۔ خبردار میرے سے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، میں امت ہوں، تو امت کی ملکیت ہے۔ اس نے کہا تو نے میری توہین کی ہے، جسارت کی ہے، تجھے سزا ملے گی، اور ہمارا ولی عہد فیصلہ کرے گا۔ امام سے کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ امام نے کہا کیسا فیصلہ؟ کہا آپ ولی عہد ہیں، آپ فیصلہ کیجئے۔ امام نے کہا میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بات واضح ہے، میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، میرے پہ حرف آ رہا اور آپ فیصلہ نہ کریں۔ امام نے کہا پھر سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ جو بیت المال سے چرا لیا جاتا ہے وہ بیت المال ہی کا رہتا ہے۔ جناب امیر نے یہی کہا تھا نا اپنے پہلے خطبے میں کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال سے پیسے چرا کے ماں کا مہر بھی دیا ہو تو میں واپس لے لوں گا۔ بیت المال سے چرا لیا جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ بیت المال کی ملکیت نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کا معیار بہت بلند ہے، تو ان کے شیعوں کا معیار اسی طرح سے بلند ہونا چاہیے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اس پہ واہ واہ کہنے والے بہت کم افراد ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے معیارات بہت بلند ہونے چاہیے، ائمہ کی عقیدت رکھنے کے نتائج ہونے چاہیے، ان کے اعتقاد، ان کی امامت پہ، ولایت پہ ماننے والے۔ ایک مرتبہ مامون نے سنا اور فوراً تخت سے اترا اور چلا گیا، اور اسی کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان کو زہر دے دوں گا۔ امام نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے حق چھپا لیا جائے، ظلم کی تائید ہوتی نظر آئے، کبھی ظلم کی تائید نہیں کروں گا۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ عزیزان گرامی، آج میں امام کی جب آپ خطبہ پڑھتے ہیں شیخ طوسی کا، جس میں ائمہ علیہ السلام سے فضائل انہوں نے متعلق لکھے، تو اس میں انہوں نے رسول خدا کی دعوت نبویہ کا ذکر کیا ہے، عصمت جناب سیدہ کا، صولت الحیدریہ، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، سب کے ذہنوں میں ہے نا، والحجج الرضویہ۔ جب 8ویں امام کا تذکرہ آیا تو کہا حجج کہتے ہیں حجت کی جمع، احتجاجات، امام کے مناظرے، امام کی جتنی بھی دلیلیں ہیں جو ان کو پیش کیا گیا، جو پروفز امام نے دیے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ جو مناظرے ہمارے 12 اماموں میں کیے ہیں وہ 8ویں امام نے کیے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ کرنا چاہتے تھے مناظرے، کیونکہ مامون انہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا، تو ہر آدمی کو دعوت دیتا تھا مناظرہ کر لو، اگر ایک بھی مناظرہ امام رضا ہار جائیں تو کہا میری فتح ہو گئی۔ اب جتنے وہ مناظرے کرواتا تھا اتنا ہی امام کا علم لوگوں پہ واضح ہوتا تھا، جتنا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ امام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا اتنی ہی امام کی بلندی لوگوں کے لیے واضح ہوتی تھی۔ بھئی قدرت کو ضد ہے، حق چھپنے نہ پائے۔ اب یہ حق واضح ہوتا چلا جائے، مناظرہ ہوتا تھا، امام اپنے علم کا اظہار کرتے تھے، اس لیے جتنے شیعوں میں فرقے بنے ہیں وہ 8ویں امام سے پہلے بنے ہیں۔ بھئی جو امام علی پہ رک گئے، چاہے وہ علوی کہلائیں چاہے نصیری کہلائیں، وہ امام علی پہ رک گئے، اس کے بعد کچھ آگے بڑھے، امام حسن کے بعد، پھر امام حسین کے بعد، پھر کوئی زیدیہ فرقہ، کوئی اسماعیلی فرقہ، آغا خانی ہوں یا بہورے ہوں، یا اسی طرح سے بعد میں واقفیہ یا فتحیہ، جتنے فرقے بنے سب کے سب 8ویں امام سے پہلے بنے ہیں۔ لیکن 8ویں امام کو جو مانتا ہے وہ 8ویں امام پہ رکتا نہیں ہے، وہ 12 تک سب کو مانتا ہے، کیونکہ دوسرے ائمہ علیہ السلام کو مناظرے کرنے نہیں دیے گئے۔ 8ویں امام نے اتنے مناظرے کیے کہ جو 8ویں کو مانتا ہے وہ 12 تک سب کو مانتا، پھر اس کے بعد کوئی فرقہ نہیں بن سکا۔
اہل بیت کے ماننے والوں میں پھر کوئی فرقہ نہیں بن سکا, کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکا, کیونکہ امام نے اتنے مناظرے کر دیے تھے. اب اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. عزیزان گرامی, امام نے اتنے مناظرے کیے اور 2-2.5 برس میں امام کے مسلسل مناظرے ہیں. میں 1-2 مناظرات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر سنیں گے ایک تھوڑا سا مناظرہ طولانی ہے, اگر سب لوگ میرے ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے اس ایک مناظرے کے لیے. باوعدہ بلند صلوات پڑھیں. ہیٹنگ بند کر دیں گے. عزیزان گرامی, امام کے بے انتہا مناظرے, اور مناظروں کی نوعیت یہ ہے کہ جس طرح سے بھی امام کے سامنے اگر کوئی بھی مناظرہ پیش کیا جاتا تھا تو امام علیہ السلام, جیسے امام کی علامت ہے, سن رہے سب لوگ, علامت یہ ہے امام علیہ السلام کی کہ امام سے جب بھی کوئی سوال کرے گا تو امام مہلت نہیں مانگتے. کل آ جانا, سوچ کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا, مجھے نہیں پتا ہوگا تو کسی اور سے پوچھ لوں گا. امام کی علامت یہ ہے کہ جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب جائے, جس وقت سوال آئے اسی وقت جواب جائے. تو امام علیہ السلام نے مسلسل لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں. تو جیسے ہی سوال کیے جاتے تھے امام فوراً جواب دیتے تھے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ مامون نے جب دیکھا کہ مسلسل مناظرے کروا رہا ہوں لیکن ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ میرے دربار میں ان کے معتقد زیادہ ہے. دربار اس کا تھا, معتقد امام رضا علیہ السلام کے لوگ زیادہ تھے. تو اس نے ایک مرتبہ بہت بڑا منصوبہ بنایا, پلان بنایا اپنے طور پہ, کیا کہ میں جتنے ادیان عالم ہیں, جتنے بھی اس وقت کے دین تھے, جتنے بھی ریلیجن تھے, کا سب کے ریلیجنز کے سب سے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان سب کو دعوت دوں گا. ایک وقت میں تمام ادیان عالم کے جو سب سے بڑے علماء ہیں وہ ایک وقت میں آ کے امام سے مناظرہ کریں. آپ تو اس طرح سن رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں سے مناظرہ ہونے والا ہے. اب غور سے سنیے گا اس بات کو, میں پورا خون جگہ لگا کے, میرا نہ سینہ ساتھ دے رہا نہ گلا ساتھ, میں پورا آپ کے سامنے مطالب پیش کروں گا. اب ایک مرتبہ اس نے بہت بڑا منصوبہ بنایا اور یہ تمام کے تمام علماء اہل سنت شیعہ نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. بہت سے جز کو بہت سے لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے, سارے مناظرے کو تفصیل سے پیش نہیں کیا. شیخ صدوق نے مفصل عیون اخبار الرضا میں بھی مناظرہ لکھا ہے, 1000 سال سے پرانی کتاب ہے جو امام رضا کے اقوال ہیں. اور کتاب التوحید میں وہاں پہ بھی اس مناظرے کو لکھا ہے, جس کا انگریزی میں ترجمہ میں نے کیا ہے, وہاں سے مناظرہ پیش کر رہا ہوں. اس کے 2 پورے ابواب ہیں جو صرف امام کے مناظرے ہیں, وہاں سے ایک مناظرہ آج پیش کر رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ سب سے بڑے بڑے ادیان کون سے, کہا یہودی بہت بڑے, کہا ان کا جو سب سے بڑا چیف رہبا ہے جو کہلاتا تھا اس زمانے میں, کہا اس کو راس الجالود, اس کو دعوت دو. کہا اکیلے مت آنا, جتنے قابل ہیں ان سب کو لے آنا, یہ معمولی آدمی نہیں ہے. بھائی دشمن تھا لیکن اقرار کرتا تھا امام معمولی نہیں ہے. راس الجالود سے کہہ دو جو چیف رہبا ہے کہ اپنے سب بڑے بڑے جتنے بھی اس کے رہبائے ہیں ان سب کو لے آئے, اپنی کتابیں لے آئے, تیاری کر لے. اس کے بعد کہا کہ بھئی اسقف اعظم جو 8 بشپ تھا اس زمانے میں, کہا کہ اس سے کہو دعوت دو کہ جو پوپ کہہ لیں 8 بشپ کہہ لیں, کہ سب سے بڑے جو قابل ہیں اس سے کہو وہ بھی اپنے ساتھ اپنے جتنے اور دوسرے پادری ہیں سب کو دعوت دے, وہ آ جائے. کہ اسی طرح سے ہربز ہیں, ہندو ہیں, اس زمانے میں ستارہ پرست سابعی تھے, جتنے بھی ادیان عالم ہیں آتش پرست سے سب کو بلا لیا گیا. اور کہا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا, کہیں جا کے ہمارے ولی عہد کو بتا نہ دے, انہیں تیاری کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اب اپنے طور پہ کہا جتنے بھی مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کے بڑے بڑے علماء کو بلا لو. مختلف جتنے بھی ادیان عالم کے ماہرین تھے سب کو دعوت دے دی گئی. سارے سب جب پہنچ گئے تو ایک ایک مختلف گروہوں کے اندر کھڑے تھے, اس کے محل کے اندر جب ٹولیوں میں کھڑے تھے, اس نے کہا میں سب کا امتحان لے لوں, کبھی آپ ترجمہ کر دو, ان سب سے اپنی اپنی زبانوں کے اندر بتا دیا جائے کہ تیاری کر لی ہے آپ سب لوگوں نے. کہ ہم سب کی تیاری پوری ہے. کہا آپ لوگ بڑی تیاری سے بات کیجئے گا, ہمارا ولی عہد بہت ہوشیار ہے, اس کو بہت سمجھدار ہے, اس کا علم عام علم نہیں ہے, آپ دیکھیں گے تو آپ پہ ہیبت طاری ہو جائے گی, ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں, آپ لوگوں کی تیاری ہو تو بلا لوں انہیں. سب نے کہا ہم سب کی تیاری پوری ہے. سب لوگ اپنی اپنی کتابیں لیے کھڑے تھے. اس نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو محل سے بلا لاؤ. وہ جو آدمی جسے بھیجا تھا وہ امام پہ ایمان لے آیا تھا, وہ شیعہ ہو چکا تھا. اب جب جا رہا تھا بڑا گھبرایا ہوا تھا, جیسے امام کی بارگاہ میں پہنچا ہانپتا کانپتا, کہا مولا آپ کو مامون نے بلایا. امام نے اسے دیکھا, فوراً کہا کہ بلایا مجھے ہے, گھبرایا ہوا تو ہے. بلایا مجھے ہے, گھبرایا ہوا تو ہے. کہ نہیں مولا وہاں پہ بہت سے مختلف ادیان کے بڑے بڑے علماء جمع ہیں, وہ آپ سے بحث کرنے آئے ہیں, مناظرہ کرنے آئے ہیں, سوالات کرنے آئے ہیں.
امام نے کہا تو کیا ہوا؟ اگر سوال کرنے آئے ہیں تو تجھے کیا اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کیا اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہ مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا، یہ گھما پھرا کے توڑ مروڑ کے بات کو ایسے پیش کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بننا چاہیے۔ امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو اس وقت مامون کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو اب بہت خوش ہوا، کہا کہ مولا آپ سب کو ان کی زبان میں جواب دیں گے؟ امام نے کہا ہاں، انہی کی کتابوں سے جواب دوں گا۔ کہ ایک سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں بھی سمجھ ہے مامون نے مناظرہ کیوں رکھوایا؟ کہ مولا اگر برا نہ منائیں تو سچ سچ بتاؤں۔ امام نے کہا تجھے جانتا ہے ہم چاپلوسی نہیں جانتے، ہم چاپلوسی نہیں سننا چاہتے، یعنی مجھے خوش آمد مت کرنا، جو بات ہے میں جاننا چاہتا ہوں میرے شیعہ کس حد تک بابصیرت ہے۔ کہا مولا یہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ امام نے کہا بس یہی میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ادراک ہو، یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے مناظرہ ہو اور میں ہار جاؤں۔ ایک مرتبہ آئیے میں اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ امام چلے، کیسے چلے ہوں گے؟ اب بن کا امام، پوری کائنات کا امام، مولا کائنات ہیں، اپنے زمانے کے حجت خدا ہیں۔ امام نے ولایت کا امامہ سر پہ رکھا، امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، اور ایک مرتبہ نعلین زیب تن کیے۔ امام نے اپنا پٹکا باندھا، جب چلنے لگے تو زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، جہان سے لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ امام نے چل کے بتایا امامت کا وارث آ رہا۔ ایک مرتبہ تمام دربار جو کھڑے تھے کھڑے رہ گئے، جو بیٹھے تھے وہ بھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ مامون نے اشارہ کیا، امام نے کہا ذرا میرا منبر دور کر دو، تیرے تخت سے قریب ہو تب بھی مجھے گوارا نہیں۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا منبر کو دور کیا، امام آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ مامون نے کہا فرزند رسول، یہ اپنا رسول اللہ، یہ بہت سے لوگ آپ سے کچھ سوالات کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے منصوبہ کر کے مناظرہ رکھوایا ہے، کہ یہ کچھ سوالات کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو سوالوں کے جواب دے دیجیے۔ امام نے مسکرا کے مجمع کو دیکھا، کہا آپ لوگ پہلے سوال کرنا چاہیں گے یا میں پہلے سوال کر لوں؟ یعنی امام نے بتا دیا میں جانتا ہوں مناظرے ہی کے لیے آئے ہو، چاہے تو آپ پہلے سوال کر لیں، چاہے تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ وہ بہت گھبرائے کہ ایک اکیلا آدمی اتنے مجمع کے سامنے اتنی خود اعتمادی رکھتا ہے، اگر اسے اپنے علم پہ اتنا کانفیڈنٹ ہے، اتنا اعتماد ہے کہ چاہے تو ہم سوال کریں، چاہے تو یہ سوال، کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، کیوں نہیں آپ ایک ایک سوال کر لیتے؟ ایک ایک دین کے ماننے والے سے کیوں نہیں آپ خود ایک ایک سوال کر لیتے؟ امام نے کہا اچھا تو میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے، کرسچن سے میرا پہلا سوال ہے۔ آج بشپ متوجہ ہوا امام کی طرف۔ امام نے کہا میرا پہلا سوال تم سے ہے، کیوں؟ کیونکہ توحید اصول دین میں پہلے ہے اور یہاں توحید کا مسئلہ تھا۔ امام نے کہا کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جناب سن رہے ہیں سب لوگ؟ سنیں گے مناظرہ؟ شاید میں نے پہلے پیش کیا ہو آپ کے سامنے، لیکن آج سن لیجیے، میں پہلے پیش کر چکا ہوں ظاہرہ۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب امام رضا نے کہا کہ کیا مانتے ہو؟ کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ابن اللہ مانتے ہیں۔ کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، عبداللہ تھے، ابن اللہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ ابن اللہ تھے۔ ابن ذہن میں رکھیے گا، ابن اللہ، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، وہ اللہ کے سن آف گاڈ تھے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں نا، the father, the son, the whole۔ اب یہ جناب عیسیٰ نے، جناب امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ وہ عبداللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، عبدہ و رسولہ۔ امام نے فوراً متوجہ کیا، امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، جناب عیسیٰ بہت عبادت گزار تھے، لیکن جناب عیسیٰ ایک ان میں کمی تھی کہ وہ نماز روزے کے چور تھے۔ یہ جملہ کہنا تھا جیسے آپ خاموش ہیں، سارا مجمع خاموش ہو گیا، عیسائی کو آگ لگ گئی۔ اس نے کہا کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہہ دیا ہے؟ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی کبھی رات میں آرام نہیں کیا، پوری رات نماز پڑھتے تھے، دن میں کبھی کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی روزے رکھے۔ جس نے پوری زندگی نماز اور روزے میں گزار دی، آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا۔ امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے؟ میں مناظرہ اسی کا نام ہے۔ امام نے کہا اچھا تو مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت کرتے تھے؟ نماز اور روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت۔ کہا بھئی جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا۔
کہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا. جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا. وہ اللہ کا سرونٹ ہوتا ہے، سن نہیں ہوتا. امام نے کہا اب تیرے سوال کی باری. تو اس نے کہا آپ نے مجھے سوال لائق چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ہمارے پورے دین کی بنیاد ہی ابن اللہ ہونے پہ ہے، جبکہ اللہ کا بیٹا ہے. جب آپ نے ہماری بنیادی ختم کر دی، میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے. امام فوراً متوجہ ہوئے یہودیوں کی طرف. کیا ہے یہودیوں، تم حضرت موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، ان کے بعد آنے والے انبیاء کو نہیں مانتے. اس کی وجہ کیا؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے تھے. امام نے کہا نہیں، ان سے بھی بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، ختم مرتبت نے چاند کے بھی تو ٹکڑے کر دیے. کہ جناب موسیٰ کے 2 ہی معجزات تھے نا، تم یہی 2 معجزات مانتے ہو کہ اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالتے سے نکالتے نور نکلتا تھا اور عصا کو زمین پہ پھینکتے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. یہی 2 معجزات تھے. کہا کہا بعد والے انبیاء نے اس سے بڑے معجزات دکھائے. کہا لیکن وہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، ان دوسرے انبیاء کے ماننے والوں نے بتائے، ہم نے خود تو نہیں دیکھے. امام نے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ توجہ ہو، کیا حضرت موسیٰ کے معجزات خود دیکھے ہیں؟ کہ خود نہیں دیکھے، مستند کتابوں میں آئے ہیں، اتھینٹک بکس میں آئے ہیں، مستند کتابوں میں لکھے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے 2 معجزات تھے، جناب موسیٰ کے یہ 2 معجزات. امام نے کہا اچھا تو اگر مستند کتابوں میں بعد والے انبیاء کا تذکرہ موجود ہو تو مان لے گا؟ بھئی اگر تو نے خود نہیں دیکھا تو اگر مستند کتابوں میں ہو تو مان لے گا؟ کہا ہاں مستند آپ کے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک. امام نے کہا کہ اچھا اگر تیرے نزدیک مستند کتاب سے حوالہ دوں تو مان لے گا؟ کہا ہاں اگر ہمارے نزدیک مستند ہو تو مان لوں گا. امام نے کہا کہ اچھا تو خود بتا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا ہمارے نزدیک تو توریت ہی ہے. تورات از the most authentic، ہمارے نزدیک توریت سب سے مستند کتاب ہے. امام نے کہا اچھا اگر تجھے توریت سے ان کے حوالے دکھا دوں تو مان لے گا؟ کہا کہ ہاں ضرور مان لوں گا. امام نے کہا ذرا پہلے مجمع کو بتا دے میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. ذرا توریت کھول. وہ بہت دور کھڑا تھا، اس نے توریت کو کھولا. امام نے کہا تیرے دائیں طرف جو صفحہ ہے اس کی پہلی سطر یہ ہے آیت کی تلاوت میں کرتا ہوں، مجمع کو بتا میری عبرانی کیسی ہے. امام نے تلاوت شروع کی، اس نے سننے کے بعد کتاب کو بند کر دیا. کہا آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو میں حجت خدا ہی نہیں، میں بغیر دیکھے بتا رہا ہوں کیونکہ حجت خدا. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا تو دے میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت ہم سے بہتر جانتے ہیں، ان کی توریت کی تلاوت ہم سے بہتر ہے. امام نے کہا کہ اچھا میں اب حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام تمہارے اس میں مختلف جیسے چیپٹرز ہیں، قرآن کے اندر سورے ہیں، وہاں پہ ان کے چیپٹرز ہیں. امام نے کہا حبقوق ہے، آیت 11 سے لے کے 19. امام نے اس وقت حوالہ دیا جب میں ترجمہ کر رہا تھا، میں بڑا گھبرا رہا تھا کہ بھئی کیونکہ وہ تحریف شدہ کتابیں توریت، زبور، انجیل، تو میں نے کہا انہوں نے نکال دیا ہوگا، آگے پیچھے ہو گیا ہوگا. تو اب میں بہت پریشان تھا. میں نے کہا اسی وقت رات کا وقت تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لوں. تو میں نے gospel.com اور گیٹ وے ٹو بائبل اس میں پوری جا کے فوراً تلاش کرنا شروع. امام نے عربی میں وہاں پہ تلاوت کی تھی، میں نے عربی کے جملوں کو پیش کیا کیونکہ وہ ترجمہ کتاب عربی کی ہے. تو امام نے ان کو حوالہ دیا، انہوں نے عربی میں لکھا. اب جیسے ہی میں نے ٹائپ کیا تو اس کے اندر وہ جو ترجمہ تھا وہ باقاعدہ انگلش میں آ گیا. تو ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جن کی نگاہیں 1200 سال پہلے دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ جب توریت کو تحریف کیا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا، کون سی آیات باقی رہیں گی، کون سی نکال دی جائیں گی. امام رضا وہ امام ہے جنہوں نے وہ حوالے دیے کہ تحریف کے بعد بھی حوالے باقی ہیں. اللہ گرامی امام نے وہ حوالہ دیا جو آج تک باقی ہے. امام نے کہا میں تلاوت کر رہا ہوں، وہاں پہ حوالہ دیکھ لے، وہاں پہ موجود ہے حبقوق کے اندر 11 سے 19 یہ آیات. اس نے ایک مرتبہ کھولا، توریت کو دیکھنے لگا، سارا مجمع سننے لگا. امام نے کہا یہاں پہ لکھا ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ and your God sent his manifestation عَلَى طُورِ سینا on Mount Sinai. انگریزی میں ترجمہ، طور سینا پہ آپ کے رب نے اپنی پہلی تجلی بھیجی.
یہ توریت ہے۔ کہا کس پہ؟ طور سینا پہ، ماؤنٹ سینائی پہ وحی آئی؟ اس نے کہا سب جانتے ہیں، جناب موسیٰ پہ۔ کہا جناب موسیٰ پہ مانتا ہے؟ کہا اگلی آیت کو دیکھ، وَعَلَى جَبَلِ السَّعِيرِ، اور اللہ نے اپنی وحی کو نازل کیا جبل سعیر پہ۔ کہا جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ کہا میں نہیں جانتا۔ امام نے فوراً عیسائیوں کا رخ کیا، کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ پہ کس پہاڑ پہ وحی آئی تھی؟ کہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے اور ہمارے تمام علماء کا عقیدہ ہے کہ جبل سعیر پہ، آن ماؤنٹ سائر، انگریزی میں ترجمہ تھا بائبل میں ماؤنٹ سائر، توریت میں آج تک لکھا ہے ماؤنٹ سائر۔ کہ جبل سعیر پہ جناب عیسیٰ پہ وحی آئے۔ کہ کتاب تمہاری ہے، تذکرہ عیسیٰ کا ہے۔ گھبرا کے سن رہے ہیں؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہو۔ آج تک کوئی یہودی مجھے اس حوالے کا جواب نہیں دے سکا۔ جتنے یہودیوں کو میں نے چیلنج کیا سب نے مانا کہ کتاب ہماری ہے، ہمیں خود نہیں پتا مصداق کون ہے۔ یہ امام رضا کا چیلنج ہے، میں نے پیش کیا۔ اب آئیے ذرا امام نے پیش کیا کہ اگلی آیات کی تلاوت کر، وَتَجَلَّى رَبُّكَ، اور اللہ نے اپنی آخری وحی کو نازل کرنا ہے علی جبل فاران، انگریزی میں ترجمہ تھا آن ماؤنٹ پھیرن، فاران کو ماؤنٹ پھیرن کا۔ کہا آخری وحی جبل فاران پہ آئے گی۔ کہا جانتے ہو جبل فاران کون سے پہاڑی سلسلہ ہے؟ کہا جبل فاران مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے۔ کہ مکے کے پہاڑی سلسلوں میں ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے۔ کہ سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ کہ سوائے ہمارے نبی کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا مجھ پہ غار ہرا میں وحی نازل ہوئی ہے۔ کہ غار ہرا جبل فاران میں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کتاب کو بند کیا، کہ یہ آپ کو سارے حوالے ہماری کتابوں کے کیسے یاد ہیں؟ امام نے کہا ذرا آگے چل، اور بھی لکھا ہے اس آخری نبی کو موسیٰ سے نسبت ہوگی، ان کے وصی کو ہارون سے نسبت ہوگی۔ جیسے موسیٰ کی زوجہ نے ان کے وصی کے خلاف خروج کیا تھا، ویسے آخری نبی کی زوجہ ان کے وصی کے خلاف خروج کریں گی۔ جیسے موسیٰ کے 12 وصی تھے، آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے، ان میں یہ صفات ہوں گی، یہ خصائل ہوں گے، یہ فضائل ہوں گے۔ کہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا جو معجزہ تو کہے گا میں دکھاؤں گا۔ کہ کیسے دکھائیں گے؟ کہ ان 12 میں سے 8واں میں ہو۔ توجہ ہے زیادہ نہیں کرے۔ امام نے کہا جس معجزے کو کہے گا میں تجھے معجزہ دکھاؤں گا، جس معجزے کو تو کہہ دے گا میں وہ معجزہ دکھاؤں گا، ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے گواہی دی، کہا میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ ایک مرتبہ مامون فوراً اٹھا، کہا بہت ہو گیا، میں اپنے ولیعہد کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اگر پہنچ گئے ہوں، فوراً تخت سے اترا اور دوڑنے لگا۔ امام مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں تمام لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دے رہا ہوں۔ امام نے ہر انسان کو، ہر دین کے ماننے والے کو، ہربس کو، ہر ایک کو جواب دیا۔ جب ان کو ان کی کتابوں سے جواب دیے، سب نے ایک مرتبہ پورے کے پورے دربار میں لبیک کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ ہر آدمی آگے بڑھتا کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اس لیے امام کے القاب میں ایک لقب ہے عالم آل محمد، کہ تمام کے تمام دشمنوں نے علم ہے تو آل محمد کے پاس ہے۔
جتنے ادیان عالم تھے، حتیٰ جتنے فرق و مذاہب تھے، سب کے سب امام کی بارگاہ میں آئے. جب سوالات کرتے تھے امام قرآن سے جواب دیتے تھے. امام نے کہا جو کتاب تم بتا دو گے اس کتاب سے حوالہ دوں گا، اور اگر کہو گے ہم کتاب کو نہیں مانتے میں عقل کی دلیل دوں گا. تم عقل کو مانتے ہو تو میں عقل سے دلیل دوں گا. عزیزان گرامی، امام نے بہت تفصیل سے مناظروں کو پیش کیا. وہیں سے مامون نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا. جتنے آج اگر ایران میں تشیع ہے تو امام رضا کا صدقہ ہے. آج عزیزان گرامی یہ امام رضا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ دنیا کے اندر کتنے ماننے والے ہیں. آج ذرا میں تھوڑا سا آج ایک تفصیل سے جاؤں گا اس پورے اس کے عزیزان گرامی. صرف ایک اگر وہاں واقع پیش کر دوں فضائل کا، اور اس کے بعد پھر مسائل پہ آؤں. اس نے کوشش کی، وہ سال قحط کا سال تھا، ڈراؤٹ تھا، بارش نہیں تھی. ایک مرتبہ اس نے کوشش کی کہ امام کو اس طرح نہیں تو اس طرح سے کسی طریقے سے امام کو کہیں سے امام کی توہین ہو جائے. تو اس نے لوگوں کو جمع کیا. اس زمانے کے موسمیات کے جو ماہر تھے وہ آج کے موسمیات کے ماہر سے زیادہ قابل تھے. یہ تو مشینوں کے بغیر کچھ بتا نہیں سکتے، پھر بھی غلطیاں کر جاتے ہیں. کئی مرتبہ کہتے ہیں بھی کل ویدر جو ہے بالکل صاف رہے گا، دیکھتے ہیں بارش ہو جاتی ہے. ہمیشہ نہیں، تو مشینوں کے باوجود بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اس زمانے کے لوگ بہت ماہر تھے. آسمان کو دیکھتے سے بتاتے تھے کتنے ہفتے بارش نہیں ہوگی. مامون نے تمام جتنے بھی موسمیات کے ماہر تھے کہا بھائی سال گزر گیا بارش نہیں ہوئی، اس سال بارش کے آثار کا نہیں، اس سال بھی بارش کے کوئی آثار نہیں. سن رہے ہیں سب لوگ؟ کہا اس سال بھی بارش کے کوئی آثار نہیں. کہا پھر اچھا ہے، بہت اچھا. اگر بارش نہیں ہونے والی تو ہمارے ولی عہد سے کہہ دو نماز استسقاء پڑھ دیں، بارش کی دعا کر دیں، بارش تو ہونی نہیں. تو جو ماننے لگ گئے ہیں وہ لوگ سب کے سب چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے. عزیزان گرامی، اب دیکھیے کتنے بدبخت تھے کہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں. کتنا بغض و عناد تھا کہ سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا. کہا بھئی جس طرح سے ہو سکے. اب اس نے کہا کہ بھئی امام رضا علیہ السلام کو بلاؤ. پوچھا کہ فرزند رسول بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ نماز استسقاء پڑھ دیں گے؟ کہاں پڑھ دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں نماز استسقاء سے پہلے 3 روزے رکھا کرتے تھے. تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا، اس کے بعد نماز پڑھاؤں گا، لیکن میدان میں. اس نے کہا ہم بھی ہر جگہ اعلان کروا دیں؟ امام نے کہا جہاں تک ہو سکتا ہے اعلان کروا دے. کہا دور و نزدیک سب جگہ؟ امام نے کہا ہر جگہ اعلان کروا دے. بہت خوش. کہا پورے خراسان میں اعلان کر دو، ایک ہی دفعہ جتنے شیعہ ہوئے سب پلٹ جائیں گے. پورا سال یہ بھی سوکھے کا سال ہے، یعنی بارش نہیں ہوگی. امام نے 3 روزے رکھے. اس 3 دن کے دوران ہر جگہ پہ بات پھیل گئی کہ فرزند رسول خود باہر آنے والے ہیں. اب وہ خواتین اور بچے جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، جو دیکھنے کے مشتاق تھے، وہ مرد جو گھروں جا کے بتاتے تھے، گھروں میں بتاتے تھے کہ جب ہم امام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عظمت کا احساس ہوتا ہے. ایسا نورانی چہرہ اب ہر آدمی دیکھنا چاہتا تھا. کہا یہ ہمارا ایک ہی موقع ملنے والا ہے، امام تشریف لانے والے ہیں. امام نے ایک مرتبہ اپنے امامے کے بند کو کھولا، ابا کے پیچ کو کھولا، اپنی ابا کو الٹا رکھا اور ایک مرتبہ نالین اتار کے چلنے لگے. جیسے امام نے قدم زمین پہ رکھے آواز دی اللہ اکبر. جیسے اللہ اکبر کہتے تھے چاروں طرف سے لبیک کی صدائیں آتی تھی. محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان بھی امام کے اللہ اکبر پہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. اب ایک مرتبہ ہر آدمی کی آواز آنے لگی، خواتین رونے لگی، بچوں کی آنکھوں میں آنسو، بزرگ ساتھ چلنے لگے. ہزاروں کا مجمع، 10,000 کا، لاکھ سے زیادہ کا مجمع جمع ہونے لگا. امام نے کہا شہر سے باہر آ جاؤ. جب شہر سے باہر پہنچے ایک مرتبہ امام نے کہا مصلی بچھا دو. مصلی بچھایا گیا. امام نے فوراً نماز شروع کی. نماز جیسے ہی تمام کی دیکھا کہ ابر آ رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں. بادلوں کو آتا دیکھا سارا مجمع کھڑا ہو کے دوڑنے لگا. امام نے کہا رک جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، ساتھ والی بستی کے لیے ہیں. توجہ ہو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، ساتھ والی بستی کے لیے. تم لوگ جب تک میرا خطبہ نہ سن لو جانا مت. میں بتانا چاہتا ہوں آل محمد ہیں کون. امام نے مقام بتایا. سب لوگ جو دیکھ کے امام پہ ایمان اب تک نہیں لائے تھے وہ بھی ایمان لے آئے. جب سب ایمان لے آئے امام نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ، ان سب کو سیراب کر دے. بس امام کا یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بادل آئے. امام نے کہا اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. جب گھروں کو پہنچو گے تو یہ برسیں گے. یہ تب تک نہیں برسیں گے جب تک میرا اشارہ نہیں ہوگا. امام کی ولایت یہ ہوتی ہے. امام نے اشارہ کیا، کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. جب سب کے سب پلٹ گئے، گھروں کو چلے گئے. گھروں میں پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ بارش شروع ہوئی. مامون نے فوراً بلایا موسمیات کے ماہروں کو. کہا تم نے کہا تھا اس سال بارش نہیں ہوگی. کہا خدا کی قسم بارش ہونے والی نہیں تھی، یہ علی بن موسیٰ رضا کی دعا کا اثر ہے کہ بارش ہو گئی. جب انہوں نے قسمیں کھا کے کہا خبردار مجھے تو بتا دیا، لوگوں کو مت بتانا. جو ایمان نہیں لائے وہ بھی ایمان لے آئیں گے. کہا جتنا ہو سکے اس بات کو چھپاؤ، بس یہی کہہ دینا کہ بارش ہونے والی تھی. عزیزان گرامی سب کے سب جانے لگے.
لگے، لیکن سب کے دلوں میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ اس کی دعا کا اثر یہ ہے. اور پھر لوگوں نے کیا کہا، ایک خاتون نے کہا تم نے سنا اس نے واسطہ کیا دیا تھا؟ کہ اس کا مطلب ہے بہت مظلوم ہے امام رضا. میں جملہ پیش کروں گا، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. بنا بر روایت شب شہادت ہے نا، امام کتنے مظلوم ہیں. میں ایک درخواست کروں گا، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. ابھی تابوت نہ لے کے آئیے گا، میں کم از کم بھی 5-10 منٹ سے زیادہ مصائب پڑھوں گا. میری درخواست ہے ذرا ایک مرتبہ تصور کی جگہ اس جملے پہ کہا دیکھو واسطہ کیا دیا تھا، پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ. آپ نے کبھی امام کے لقب پہ غور کیا؟ امام کا لقب کیا ہے؟ امام کا لقب ہے غریب الغرباء. اب وہ خود بتا رہے ہیں دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں، میں غریب ہوں. غریب الغرباء، جو وطن سے دور ہوتا نا اسے غریب کہتے ہیں. مدینے سے سب سے زیادہ دور امام رضا ہے. امیر المؤمنین کے پاس بھی حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہیں، انبیاء دفن ہے نا مولا کی بارگاہ میں. امام حسین کے پاس بھی حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی اصغر جناب قاسم. امام موسیٰ کاظم کے پاس امام محمد تقی ہیں، امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری. ہر امام کے پاس کوئی ہے. جنت البقیع میں 4 امام اکٹھے ہیں، لیکن ایک امام ہیں جو دور بھی ہیں اور تنہا بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں. جب ایک مرتبہ ایک شاعر لکھ رہا تھا نا، مرثیہ لکھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ ایک نجف اشرف میں امام ہے، ایک کربلا میں ہیں، 4 مدینے میں جنت البقیع میں، ایک آزمین میں. امام نے کہا میں تیرے اس شعر میں اضافہ کر دوں مرثیے میں؟ امام نے کہا، اس نے فوراً کہا ہاں مولا فرمائیے. امام نے کہا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ یا لہا من مصیبہ، کہ ایک قبر توس میں ہے جو بڑے مصائب کے ساتھ ہے، وہ تب تک تنہا رہے گا جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. کہا مولا یہ میں توس کی کون سی قبر ہے میں جانتا نہیں ہوں. امام نے کہا یہ بھی بنی نہیں ہے، وہاں میرا روضہ ہوگا، وہاں میرا روضہ ہوگا. میں آپ سے روک کے ایک درخواست کروں گا اگر سب مجھے دیکھ سکیں. میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 20 برس پہلے میں امام کی شہادت پہ ان کے روضے میں گیا زیارت کے لیے. جب میں قم مقدس میں پڑھتا تھا تو میں جب گیا وہاں پہ تو مختلف تابوت لائے جا رہے تھے امام کے حرم میں. ایک ایسا تابوت لایا گیا جس پہ انگور تھے اور خواتین نے برقعوں میں تابوت کو پکڑ رکھا تھا. کچھ مرد حفاظت کے لیے تھے. اس پہ اتنی رقت تھی کہ میری کیفیت بدل گئی، میں منقلب سا ہو گیا. میں آگے بڑھ کے مردوں سے پوچھنے لگا یہ خواتین تابوت کیوں لائی ہیں؟ کہا آپ سید ہیں، آپ نے یہ روایت نہیں دیکھی؟ ایک ایسی روایت ہے نا امام کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا. بھئی امام کے سارے بھائی مدینے میں، ایک بیٹا مدینے میں، کہ امام سے زیادہ مظلومیت کسی کی نہیں. جو شیعہ خواتین تھی وہ ایک مرتبہ تابوت لے کے چلی. میں آج پیش کروں گا، سنیں گے. اب اگر الفاظ کو سنیں. مأمون نے ایک مرتبہ امام کو دعوت دی اپنے محل میں. جب امام جانے لگے تھے نا تو خواجہ ابا سلط ہروی بیٹھے تھے قریب میں. خواجہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے آپ اس طراب میں ہیں؟ کہا خواجہ اب اگر میں آؤں نا اور میرے چہرے پہ رومال ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے. میں اگر خون کی قے کر رہا ہوں گا تو رومال رکھ کے آؤں گا، مجھ سے کلام نہ کرنا. اس وقت میرے سینے میں بہت تکلیف ہوگی، میرا کلیجہ کٹ رہا ہوگا. کہا مولا آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا بھی مجھے زہر دینے والا ہے. کہا مولا آپ کی وصیت کیا ہے؟ غسل و کفن کون کرے؟ کہا معصوم کا غسل و کفن صرف معصوم کر سکتا ہے. کہا مولا لیکن آپ کا بیٹا تو محمد تقی علیہ السلام مدینے میں ہے. امام نے کہا کہ نہیں وہ حجت خدا ہے، یہاں پہ میری شہادت ہوگی وہاں میرا بیٹا آ جائے گا. جب میرا بیٹا آئے نا تو کہنا باپ نے بہت یاد کیا تھا. خواجہ ابا سلط ہروی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مولا آپ کے صاحبزادے آئیں گے؟ کہا میرا بیٹا آئے گا، اسے میرا سلام کہہ دینا، کہنا باپ نے بہت یاد کیا. میں ایک روک کے آپ کو بات کہوں، ایک روک کی جملہ کہوں گا. ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے جب میرا آخری وقت ہو نا، میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو، میرا بیٹا مجھے پیار کر رہا ہو، میں دنیا سے جاؤں. اب میں 2 اماموں کی کیفیت پیش کروں. ایک امام حسین ابن علی ہے، جناب سیدہ کا برقع ہے. حسین ابن علی کا سر ہے، شمر کا خنجر ہے، بی بی کے دونوں ہاتھ گردن پہ ہیں. اور جب سارے انبیاء کہہ رہے تھے نا یا رسول خدا اب ہم نہیں دیکھ سکتے،
اب میں نہیں دیکھ سکتا. تو ایک مرتبہ خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے. ایک روایت میں ہے کہ خود علی مرتضیٰ نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے. جناب سیدہ نے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا انبیاء نے رخ موڑ لیا لیکن میں دیکھ رہی تھی جب میرے بیٹے پہ خنجر چلا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی دو امام ایسے ہیں جن کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے. اجرکم اللہ. بس بھئی امام گئے, مامون نے امام کو زہر دیا. امام نے کہا کہ باز آ جا, اپنے لیے جہنم نہ خرید, میں حجت وقت ہوں. اس نے مختلف انداز سے امام کو اذیت دی. کہا کہ نہیں آپ کو یہ استعمال کرنا ہوگا. بس میں نے تمام کر دیا. امام کو زہر دیا گیا. بھئی عجیب و غریب آج کیفیت ہے. مشہد مقدس میں دل تڑپ رہے ہوں گے. آج امام زمانہ مشہد میں استقبال کر رہے ہوں گے نا. آج سارے امام جا رہے ہوں گے امام رضا کا پرسہ دینے امام زمانہ کو. آج جناب سیدہ مشہد میں کھڑی ہے. آباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. بس ایک مرتبہ امام رضا کو زہر دے دیا. امام نے چہرے پہ رومال رکھا, کلیجہ کٹنے لگا. امام اٹھے, گھر تشریف لے آئے. جیسے گھر پہنچے دیکھا خواجہ ابا سلط ہروی کھڑے ہیں. وہ رونے لگے, کہا مولا کیا کیفیت ہے؟ امام نے انگلی سے اشارہ کیا, خاموش رہو, میرا پورا کلیجہ کٹ رہا ہے. امام اپنے حجرے میں چلے گئے, عبادت کرنے لگے. خواجہ نے سارے دروازے بند کر دیے. اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت ہستی ہیں جو تشریف لائے. کہا آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میرے بابا نے بتایا نہیں تھا, میں محمد تقی ہوں, میں مدینے سے آیا ہوں اپنے بابا کو آخری لحظے میں. ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام آئے. کہا خواجہ ہٹ جانا, کبھی زحمت کا سبب نہ بننا, معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے. کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا حوض کوثر سے پانی نازل ہوا, حنود کا کافور نازل ہوا. کہا ہٹ جاؤ. امام نے بڑی تعظیم سے غسل و کفن دیا, لیکن میں جوڑ کے ہاتھ آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں گا. امام رضا تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے, اے میرے بیٹے, میرے جنازے کو کاندھا نہ دینا, مجھے میرے جد حسین یاد آ رہے ہیں, ان کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں تھا. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو. تابوت برآمد ہونے والا ہے, تابوت آنے والا ہے. آپ جب سب آج پرسہ دیجئے گا نا, تو آج 2 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے نا آپ نے, جناب سیدہ کو اور امام زمانہ کو. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, آج ایک اور بی بی کو پرسہ دیجئے گا. اس بی بی کا نام ہے معصومہ قوم. وہ بی بی مدینے سے چلی بڑی حسرتیں لے کے, مجھے بھائی سے ملنا ہے. بی بی آپ بھی جناب زینب کی طرح بھائی کی محبت میں سفر کر رہی ہیں, لیکن جب بی بی قم پہنچی تو بھائی کی زیارت نہ کر سکی, امام کی شہادت ہو چکی تھی. آخری جملہ سن لیجیے, بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ تابوت چلا امام رضا علیہ السلام کا. وہاں مشہد میں مامون پہلے پہنچ گیا. کہا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا. خواجہ نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا, محمد تقی جنازہ پڑھا چکے. کہا وہ کیسے آ گئے تھے؟ کہا تیرا مطلب نہیں ہے. کہا خبردار پیچھے ہٹ جا. جب قبر کو تیار کیا تو ایک مرتبہ پھاوڑا زمین پہ مارا, قبر پہلے سے تیار تھی جہاں پہ آج روضہ ہے. کہا امام رضا اپنی شہادت کے بعد بھی معجزات دکھا رہے ہیں. کہ پوری قبر تیار تھی جیسے مستحبات ہیں. کہ یہاں پہ کس طرح سے اتنا اہتمام کیا گیا. امام محمد تقی علیہ السلام نے دوبارہ کہا خواجہ میرے بابا کا لاشا دے دو. ایک مرتبہ لاشا ہاتھوں پہ رکھا. امام رضا کا بڑی تعظیم سے امام محمد تقی نے قبر مطہر میں رکھا. لیکن میں کہوں گا مولا ہے امام محمد تقی, ذرا کربلا میں آ کے دیکھے امام سجاد اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کر رہے ہیں. جب بنی اسد نے پوچھا کیا کر رہے ہیں, کہ جب گھوڑے دوڑائے گئے میرے بابا کی اعضاء پھیل گئے. ماتم حسین